وہ کہے گا بھی میں نے تعویذ باندھا ہے مجھے تو شفا مل گئی ہے۔ کہ بعض اوقات آدمی تعویذ پہنتا ہے، دھاگا باندھتا ہے، کڑا پہنتا ہے، اور پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کم ہو گئی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، یا اس کی تکلیف ختم ہو گئی، ہونے کو ہو جاتا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے تو اس کو سبب نہیں بنایا اور نہ وہ حصی سبب ہے، اور پھر بھی اس سے کسی کی بیماری ختم ہو جائے یا اس کو احساس و محسوس ہو اس کی بیماری ختم ہو گئی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نفسیاتی شعور۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، سوچتا ہے، اس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے۔ صرف اس کا ذہن ہے کہ میں یہ چیز کروں گا تو میری درد ختم ہو جائے گی، میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ صرف اس کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے، اور یہ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کے کسی چیز پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز کروں گا تو ہو جائے گا، بس وہاں وہ چیز کرے گا تو اگرچہ بیماری نہ بھی ختم ہو لیکن اس کو شعور ہوگا کہ میری بیماری کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس لیے بعض اوقات آدمی کڑا دھاگا کچھ اللہ کچھ طرح کی چیز پہنتا کرتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف ختم ہوگی، اس کی بیماری وہ ختم ہی ہوئی تھی، لیکن صرف اس کا جو مائنڈ بنا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو محسوس ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شیطان کی دخل اندازی، کہ شیطان کو اللہ نے بڑی قوت صلاحیتیں دی ہیں انسان کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی، ہر طرح سے اس کو بہکانے کی، ہر طرح سے انسان کو پریشان تنگ کرنے کی۔ تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو، اس کے دل تک پہنچتا ہے۔ تو انسان جو دل تک پہنچ سکتا ہے وہ کیا باقی آپ کے جسم تک نہیں پہنچے گا؟ آپ کے دل تک پہنچ کر آپ کو غلط وسوسے، غلط خیالات ڈالتا ہے آپ کے دل میں، شیطان پہنچتا ہے وہاں پر، سمجھے نا؟ اسی طرح آپ کے کسی جسم کے کسی خاص حصے پر جا کر کیا ہے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ آدمی جب کوئی تعویذ باندھتا ہے، کوئی اس طرح کے شرک کا کام کرتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، شیطان کا کام پورا ہو گیا۔ شیطان آپ سے یہی کام کروانا چاہتا ہے کہ آپ کو غلط کام کرو، آپ سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ تو جب آدمی کو شرک کا کام کرتا ہے تو شیطان پھر خوش ہو کے کیا کرتا ہے؟ وہ تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیوی نے کوئی دھاگا لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے تو ہاتھ ڈال کے دھاگا توڑا، کھینچا، توڑ دیا، اور میں کہ عبداللہ کے گھر والے یا اس کی بیوی کو شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں، میری آنکھ پھڑک رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پھڑکتی ہے آنکھ، میری آنکھ پھڑک رہی ہوتی ہے، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں اور یہودی کو منتر پڑتا ہے، یہودیوں کے جو کافروں کے منتر ہیں وہ منتر پڑتا ہے اور میری آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی جن کو توحید کی سمجھ تھی کیا فرماتے ہیں کہ یہودی کے منتر شنتر کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، وہ شیطان ہے کہ جو تمہاری آنکھ کو پھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اب یہودی جب شرکیہ منتر پڑتا ہے تو شیطان کا کام پورا ہو جاتا ہے، وہ جو شرک اس نے کروانا ہوتا ہے کروا لیا اس نے، وہ آنکھ پھڑکانا بند کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے بھائیو کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو کوئی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ آدمی جب کوئی شرکیہ کام کرتا ہے تعویذ جیسا، کڑے دھاگے جیسا، تو شیطان کا کام پورا ہو جاتا ہے، وہ تکلیف دینا بند کر دیتا ہے۔ عورت کو بچہ نہیں ہو رہا، 10 سال ہوئے شادی ہوئے، میڈیکل سے طرح طرح کے علاج کیے، آخر میں کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی اس طرح کا شرکیہ کام کیا۔ اب شیطان نے کیا کیا ہوتا ہے؟ عورت کے رحم کو بند کیا ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے اس پر، بند کیا ہوتا ہے، بچہ کیسے پیدا ہو؟ تو جب آدمی کچھ اس طرح کا شرک کا کام کرتا ہے تو شیطان کا کام پورا ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ وہ رحم کا جو بند کیا ہوا تو اس کو کھول دیتا ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ تعویذ باندھا تھا تو بچہ پیدا ہوا ہے، سمجھے نا؟ یہ تعویذ باندھا ہے تو مجھے شفا ملی ہے، یہ دھاگا کڑا پہنا ہے تو مجھے شفا ملی ہے۔ آدمی سے یہ سمجھتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ بعض اوقات آدمی غیر شرعی غلط کام کر کے بھی اس کو سمجھتا ہے کہ اسے شفا ملی، یا تو وہ ایک صرف اس کا مائنڈ ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، یا پھر اس کا شیطان ہوتا ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور شیطان وہ تکلیف دینا بند کر دیتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقدیر کی موافقت۔ اللہ نے ہر چیز کے ایک وقت لکھا ہوا ہے، مقدر کیا ہوا ہے۔ فرض کرو آدمی بیمار ہو گیا، اس نے علاج کروائے، میڈیسن ادھر ادھر سے، ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، یا وقت گزرا اور اس کی بیماری ختم نہ ہوئی۔ اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ اس کی بیماری 2 سال رہے گی۔ اللہ نے ہر چیز مقدر کی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ انسان کے ساتھ جو کچھ اچھائی برائی، خوشی غمی پیش آ رہی ہے، وہ سبھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سمجھے نا؟ ایسے نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ 2 سال کے بعد اس کی بیماری ختم ہوگی۔ اچھا، اس کا اب اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ آدمی 2 سال تک تو میڈیسن کو ادھر ادھر سے چیزیں کرتا رہتا ہے کہ اس کی
بیماری ختم نہیں ہوئی. 2 سال جب مکمل ہو رہے تھے, جب تقدیر میں لکھا تھا اس کی بیماری ختم ہونے کا, عین اسی وقت اس نے کوئی دھاگا باندھ لیا, کوئی تعویذ لٹکا لیا, اور اللہ کی طرف سے کیا تھا, اس کی بیماری ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا تقدیر میں. تو اللہ کی تقدیر سے اس کی بیماری ختم ہوگی, دھاگے تعویذ کی وجہ سے نہیں. اور آدمی کیا سمجھا کہ دھاگے تعویذ سے ختم ہوئی ہے. اور یہاں پر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تو انسان کو خود یہ امتحان میں ڈالا ہوا ہے. ہاں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ہے ہی امتحان, زندگی ہے ہی امتحان. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندوں کا کہ کون ہے کہ جو مصیبتوں, مشکلات, پریشانیوں بھی اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے, اور کون ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شرک کا کام کرتا ہے.